اقبال نے ایک دوسرے مقام پہ کہا تھا، خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے، رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے، رو رہے ہیں آج وہ دشت جنوں پرور جہاں، رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے، خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے۔ تو سننے والے کان دستیاب ہوں اور غور و فکر اور تدبر کرنے والے لوگ اگر آپ کے سامنے ہوں تو اس دور میں یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے جو ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور وہ حزن سے پاک ہیں۔ یہ پاک باز بندے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہیں۔ تو گویا ولایت کا پورا نصاب اس آیت کریمہ میں بیان فرما دیا گیا، جو ایمان سے شروع ہو کے تقوی تک اپنی انتہا تک پہنچتا ہے۔ تو ایمان سے شروع ہونے والا سفر تقوی سے نقطہ کمال تک پہنچتا ہے۔ ایمان سے شروع ہونے والا سفر تقوی سے اپنے مرتبہ عروج تک پہنچتا ہے۔ تو ابتدا ایمان سے ہے اور تقوی اس کی انتہا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قوت نظریہ اور قوت عملیہ کے باہمی امتزاج سے ولایت مارز وجود میں آتی ہے۔ یعنی آپ کے عقیدے جتنے مضبوط ہوں گے اور اس کے بعد عقائد کا اعمال پر اثر ہوتا ہے، انسان کا جو عقیدہ ہوتا ہے، جو اس کی فکر ہوتی ہے، اس کے اثرات اگر اس کے عمل پر نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس کے عقیدے میں جھول دکھائی دیتی ہے۔ یہ عقیدہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بند کمرے کے اندر بھی گناہ کرنا ممکن نہیں رہے گا، اس لیے کہ یہ تیقن جب ساتھ جڑا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور میں تو اپنے دوستوں کو، اپنے ہم فکر، ہم مکتب، ہم مسلک، ہم مشرب لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہم تو یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور کی نگاہ دوربین سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ تو کیا یہ عقیدہ صرف 3 گھنٹے کے مناظرے کے لیے ہی ہے یا ہمارے عمل پر بھی اس کا کوئی اثر ہے؟ اگر یہ عقیدہ ہمارے ساتھ جڑا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ ہمیں دیکھ رہی ہے تو پھر بند کمرے میں گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ تو جو ہمارے عقائد ہوتے ہیں اس کے اثرات ہمارے عمل پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اس قدر ہی عمل میں نکھار آئے گا۔ تو قوت نظریہ کی مضبوطی قوت عملیہ کے لیے مہمیز کے طور پہ کام کرتی ہے۔ اور اگر کسی شخص کا عمل کمزور ہے تو اس کے عقیدے کے اندر ضرور کچھ کمی موجود ہے، ورنہ عقیدوں کی پختگی عمل کے لیے جو ہے وہ مہمیز ہوتی ہے اور عمل پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو نظریے کی مضبوطی اور اس کے بعد پھر عمل کی مضبوطی، اس لیے ہم صوفیاء کو دیکھتے ہیں کہ ان کے عمل میں جو نکھار، جو خلوص، جو للہیت ہوتی ہے تو وہ ان کے عقیدے کا اثر ہوتا ہے جو ان کے اعمال پر دکھائی دیتا ہے۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ عقیدے پر بات زور سے کی جائے اور عمل اس کی گواہی نہ دے کہ جس زور سے عقیدے پہ بات ہو رہی ہے اس کے اثرات عمل پر مرتب ہو ہی نہ رہے ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا عمل بتائے کہ عقیدہ کس قدر مضبوط ہے اور کس قدر جو ہے اس کے اثرات عملی طور پہ دکھائی دے رہے ہیں۔ تو صوفیاء کی اگر آپ زندگیاں دیکھیں تو یہ چونکہ حال والے لوگ تھے، کال کم تھی اور حال ان کا جو ہے وہ زیادہ تھا، انہوں نے زندگی میں اتنے کلام نہیں کیے، اتنی تقریریں نہیں کی، جس قدر جو ہے وہ ان کی نگاہ سے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ اور وہ تیقن کا نور تھا، وہ یقین کی کائنات تھی جنہوں نے ان کو کندن بنا دیا اور وہ عمل کے اثر سے لوگوں پر اثر انداز ہونے لگے۔ اس لیے کہ لوگوں پر جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ تیقن کے اجالے اور یقین کا نور ہے، جو پھر جس سے صوفیاء توجہ دیتے ہیں، جن کو ان کی ہمت بھی کہا جاتا ہے، تو وہ توجہ ان کے یقین کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور وہ یقین جس قدر ان کا بڑا ہوا ہو اس قدر ہی اس کے اثرات جو ہیں وہ لوگوں پر
مرتب ہوتے ہیں، اس لیے سارا زور ان کا اس تیقن کے نور کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ وہ اجالا اور وہ نور اور وہ روشنی حاصل کر پائیں۔ اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے، جدھر سے گزرتے جاتے ہیں نور بانٹتے چلے جاتے ہیں، اجالے بکھیرتے چلے جاتے ہیں اور روشنیاں تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی گفتگو بظاہر تھوڑی ہوتی ہے، لیکن ان کے کلام کا اثر جو ہے وہ دلوں تک اترتا ہے، باطن میں دل میں ترازو ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ کتنی خوبصورت بات کہی کہ جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی، اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ مطلب کیا کہ جس کے عمل کی قوت اثر انداز نہیں ہوتی، تو اس کی گفتار بھی قطعاً اثر انداز نہیں ہوتی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ ظاہری حیات میں 40 سال صرف حضور نے اپنا کردار لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اور 23 سال کے اندر کردار کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت و تبلیغ بھی ارشاد فرمائی۔ تو 40 سال حضور کا سارا زور حضور کے کردار پر تھا، اور لوگوں نے اس کا جو ہے وہ مطالعہ کیا، اور بغیر کسی ترغیب کے وہ صادق اور امین حضور کو کہنے لگے، اور وہ یقین اس طرح ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ یہ صادق اور امین ہیں کہ جب وہ حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی ان کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ حالات کیسے بھی ہوں، معروضی صورتحال جیسی بھی ہو، ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے بھی مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا کہ ان کی امانتیں واپس کر کے تم نے آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن امانتیں لٹا کر کے واپس مدینہ کی طرف عازم سفر ہوتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ ہے کردار کی وہ چمک، بلکہ جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر کے کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا، تو کیا میری اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، آپ کی صداقت پہ ہمیں اتنا یقین ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا کردار تھا۔ تو کردار پر زور ہمارے صوفیاء نے دیا، تو کردار کی چمک جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ لفظ تو ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں اگر ان کے پیچھے کردار کا زور نہ ہو، ورنہ وہ لفظ اپنے دامن کے اندر جو نور رکھتے ہیں وہ پھر باطن میں اترنے کا فن جانتے ہیں۔ اگرچہ وہ تقریری فن پر پورے نہ بھی اترتے ہوں، لیکن من میں اترنے کے راستوں کا انہیں پتہ ہوتا ہے۔ اشہد و بلال عند اللہ اشہد، پھر بلال کی اشہد ہی وہ ہلچل مچا دیتی ہے جو دوسروں کی اشہد نہیں کر سکتی ہے۔ تو پھر شکستہ ٹوٹے لفظ بھی دلوں کے اندر جو ہے وہ ایک کوہرام بپا کر دیتے ہیں۔ تو یہ کردار کا زور ہوتا ہے اور یہ عمل کی قوت ہوتی ہے۔ تو قوت نظریہ کی مضبوطی وہ بیان نہ بھی کریں، پھر بھی ان کے عمل سے پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ ان کا توکل کتنا مضبوط ہے، خشیت الہی کتنی مضبوط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا ربط باطن کتنا مضبوط ہے، اور دیگر جو ہے وہ عقائد اسلامیہ میں ان کا رسوخ اور ان کا عقیدہ اور ان کی پختگی کس قدر ہے۔ تو وہ انسان کا عمل، اس کا رویہ، اس کی زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ تو ایک تو ایمان اور تقوی کے سفر سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ولایت کا ایک راستہ ہے، اور یہ نقطہ کمال ہے، جس قدر بڑا ولی ہوگا اس کا اتنا تقوی ہی